بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دیکھو بارات آ گئی ہے، سب لڑکیاں بارات کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف چلو۔ ثانیہ نے اپنی چچی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ بارات کے آنے کا سن کر ثانیہ کے خوف کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اپنے پاس کھڑی اپنی چچی ذات سے پوچھا، کیا سچ میں بارات آ گئی ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ثانیہ کو اپنے ماں باپ کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کر کے رونے لگی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی۔ ثانیہ زاروں قطار ہو رہی تھی اور اس کی بے بسی اور بے چینی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما بنا ہوا تھا۔ ثانیہ کی چچی ثانیہ کی شادی کو لے کر بے حد خوش نظر آ رہی تھیں، مگر ثانیہ کو اپنی چچی کی خوشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اب اس کے اندر کیا راز تھا، یہ تو ثانیہ یا اس کی چچی ہی جانتی تھی۔ ثانیہ بھی اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ اس کی ایک قریبی سہیلی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آتے ہی ثانیہ سے کہنے لگی کہ چلو تمہاری نکاح کے لیے تمہیں نیچے بلایا جا رہا ہے۔ ثانیہ ایسے تھی جیسے پتھراسی گئی ہو۔ وہ کسی بھی بات کا جواب اپنی سہیلی کو نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ثانیہ کو زور سے ہلاتے ہوئے ہوش میں لایا گیا اور اس کی سہیلی نے کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ تمہاری چچی تمہیں نیچے بلا رہی ہیں، مولوی صاحب نکاح کے لیے کمرے میں انتظار کر رہے ہیں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے اپنی سہیلی کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور میں نے بھی کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ روتی ہوئی گڑ گڑاتی اپنی سہیلی سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ایسے میں اس کی سہیلی بھی کیا کر سکتی تھی؟ سب فیصلے اس کی چچی کے ہاتھ میں تھے۔ ابھی ثانیہ اور اس کی سہیلی کے درمیان یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک زوردار آواز نے ثانیہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ آواز اس کی چچی کی تھی جو اسے نکاح کے لیے نیچے بلا رہی تھی۔ ثانیہ نے فوراً سے جوتا پہنا اور اپنی چچی کی ایک آواز پر نیچے جانے لگی۔ خوف کے مارے ثانیہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی۔ ویسے بھی اس کی زندگی پہلے ہی سختیوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے ثانیہ اپنے اماں ابا سے بچھڑی تھی، اس نے کبھی بھی خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ روتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے جیسے ہی ثانیہ نے اپنی چچی کی طرف دیکھا تو اس کی چچی سے گھورنے لگی اور تلخ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی کہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کب سے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ہو کہ بات ہی نہیں سنتی؟ اس کی چچی نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹ کر کمرے میں بٹھایا تھا۔ ثانیہ کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر طرف دیکھنے لگی تھی۔ ثانیہ پریشان صوفے پر بیٹھی اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ آج چچی کے ہاتھوں برباد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کی چچی نے زبردستی کرتے ہوئے اس کا نکاح اکرم سے کروا دیا تھا۔ اکرم جو کہ ثانیہ کی چچی کا ہی بیٹا تھا۔ لوگوں کو یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ حیران پریشان ثانیہ کی چچی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب باتیں کر رہے تھے کہ اگر ثانیہ کی چچی نے ثانیہ کا نکاح اپنے بیٹے سے ہی کرنا تھا تو پھر اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر کوئی باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ ثانیہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آج اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اکرم کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ نکاح ہونے کی خوشی میں اکرم کی اماں نے سب لوگوں میں مٹھائی کے ڈبے بانٹے تھے۔ ہر کوئی اکرم اور اس کی ماں کو مبارکباد دیتا نظر آ رہا تھا، لیکن ثانیہ کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی نظریں جھکائے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ محلے کے لوگ ثانیہ کو بھی مبارکباد دینے لگے۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی مبارکباد کو قبول کرتی رہی۔ یہ وقت ثانیہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ ثانیہ اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی ایک بہت بڑی جنگ سے لڑ رہی تھی۔ آج ثانیہ کی سب خوشیاں، سب خواہشات، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔
وہ جان چکی تھی کہ اس کی زندگی کی ڈور اب چچی کے ہاتھ سے نکل کر چچی کے بیٹے کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی۔ ثانیہ چاہتے ہوئے بھی اب اس گھر سے کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جب ثانیہ اپنی چچی کے ساتھ رہا کرتی تھی تو اسے ایک بات کی امید تھی کہ شاید کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ اسے اس جہنم سے دور لے جائے اور وہ اس گھر کو خیر بات بولتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ ثانیہ کی ہر امید کو بہت اچھے انداز سے مٹی میں ملا دیا گیا تھا، جس ایک امید کو وہ اپنے پر سمجھ کر ہمیشہ کے لیے ایک دن یہاں سے اڑ جانا چاہتی تھی۔ چچی کی سازشوں نے آج ثانیہ کے ان پروں کو ہی ہمیشہ کے لیے جلا کر رکھ دیا تھا۔ ثانیہ کی چچی، جو کہ بے حد چلاک ہونے کے ساتھ ساتھ مکار بھی تھیں، اس کی آج کی حرکت سے اس بات کا اندازہ ثانیہ کو بہت اچھے سے ہو گیا تھا کہ اسے اپنے مجاری کیا کہ اپنی اولاد کی خوشی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت اچھے سے اس بات سے واقف تھی کہ اس کا بیٹا ثانیہ سے نفرت کرتا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کی چچی نے ثانیہ کی شادی سے کر دی تھی۔ اس کے ان سازشوں کے آگے ثانیہ کی سوچ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، مگر کسی بھی رشتہ دار نے اس کی چچی کے آگے اپنی زبان کھولنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخرکار ثانیہ کو ہر رسم سے فارغ کرتے ہوئے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ ثانیہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ثانیہ کے دل میں بہت خوف تھا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے کہ اکرم بھائی کمرے میں آئے ہی نہ۔ پھر ایک دم سے اسے اس بات کا خیال آیا کہ اکرم تو اب میرا شوہر ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اسے بھائی کہتی چلی آ رہی تھی، اس لیے اس کو اپنے شوہر کی شکل میں قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ ثانیہ اپنے بستر پر لیٹی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے آج اس کا بستر اور کمرہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ جس کمرے میں وہ کبھی ڈر اور خوف کی وجہ سے قدم نہیں رکھتی تھی، آج اسے اسی کمرے میں سجا کر بلی کا بکرا بنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ ثانیہ کے دل میں کئی سوال تھے، لیکن اس کے پاس اپنے ہی سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ثانیہ بہت تھک چکی تھی اور اسے ذہنی تھکاوٹ سب سے زیادہ تھی۔ اس نے آرام کرنے کی غرض سے جیسے ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کی تو وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ ثانیہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ ثانیہ کے ابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ثانیہ کی اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ثانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی بھی تھی۔ ثانیہ کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ثانیہ کے ابا نے شہر کے بہت بڑے اسکول میں ثانیہ کا داخلہ کروا دیا۔ ثانیہ اپنے ماں باپ کی چہیتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی ہر ضد منوانا خوب اچھے سے جانتی تھی۔ ثانیہ کی پیدائش کے وقت اس کی اماں کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ابا سے کہہ رکھا تھا کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکتے۔ ثانیہ اپنے اماں ابا کی شادی کے کافی عرصے بعد امید کی ایک کرن بن کر آنے والی تھی، لیکن اس کی اماں کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بول دیا تھا کہ ہم آپ کی بچی کو نہیں بچا سکتے۔ لیکن اللہ نے ثانیہ کو زندگی دے رکھی تھی، اسی لیے اسے کچھ بھی ہو نہیں سکتا تھا۔ آپریشن کے دوران ثانیہ کی زندگی بچا لی گئی، اور جب ثانیہ کے ابا کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ماں اور بچی دونوں محفوظ ہیں، تو ثانیہ کے ابو نے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے اپنی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ثانیہ کے ابا اپنی بیوی اور بچی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ثانیہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ موت کے منہ سے بچائی گئی ثانیہ کو اس کے ابا اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ثانیہ کے ابا کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ اس کے ابا نے اپنی ساری جائیداد ثانیہ کے نام کر رکھی تھی۔ ثانیہ کے نام پر 2 کپڑوں کی ملز کھول رکھی تھیں۔ ثانیہ کی زندگی کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ دنیا کی ہر خوشی اس کے ابا نے اس کے قدموں میں لا کر رکھتی تھی۔ وہ زمین پر قدم کبھی کبھی رکھتی۔ ثانیہ کا لائف سٹائل سب سے الگ تھا۔ اس کے پورے خاندان میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جو اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ ہر دل پر بآسانی راج کرتی دکھائی دیتی تھی۔ خاندان میں رہنے والی ہر لڑکی ثانیہ کی زندگی کو دیکھ کر اس کی زندگی پر رشک کرتی۔
بچپن سے ہی ثانیہ کو اس کی اماں نے اخلاقیات کا سبق سکھا رکھا تھا۔ ثانیہ اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ وہ بڑے چھوٹے کی عزت کرنا خوب اچھے سے جانتی تھی۔ اتنی امیر ہونے کے باوجود بھی ثانیہ کے اندر مکاری اور چالاکی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ صاف کو اور صاف دل لڑکی ہونے کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں آسانی سے جگہ بنا لیتی۔ ثانیہ کی اماں اکثر ثانیہ کو سمجھاتی کہ تم ہر کسی کے ساتھ بہت میٹھی رہتی ہو، تھوڑی تو چالاکی ہوشیاری سیکھ لو، تاکہ کل کو اس خوفناک دنیا میں جب تم قدم رکھو تو تمہیں اپنا آپ سنبھالنا اچھے سے آ جائے۔ ثانیہ کی اماں ثانیہ کو لے کر ہمیشہ ہی پریشان رہتی تھیں، کیونکہ ثانیہ بہت ہی سیدھی سادی اور مخلص لڑکی تھی۔ اکثر ثانیہ کی سہیلیاں ثانیہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتی، اس کے بعد ثانیہ کے ساتھ دوستی چھوڑ دیتی۔ ثانیہ کسی پر بھی پیسے لگانے سے کتراتی نہیں تھی۔ ثانیہ نے کبھی پیسے کو کسی بھی رشتے سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا اور ثانیہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ ثانیہ کے ابا اسے اسکول سے لینے نہیں گئے تھے۔ ثانیہ اپنے ڈرائیور انکل کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی۔ ثانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں ثانیہ کے دل کو بہلا رہی تھیں۔ ثانیہ نے ڈرائیور انکل سے کہا کہ مجھے جلد گھر پہنچا دو۔ ڈرائیور انکل کی بیٹی نائلہ ثانیہ کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ ثانیہ کو گھر جاتے ہی اس کے ساتھ اس موسم کو انجوائے کرنا تھا۔ تبھی وہ ڈرائیور انکل سے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی سے نائلہ کے پاس پہنچا دیں۔ ثانیہ کے ابا نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کوارٹر بنا کر دے رکھا تھا۔ ثانیہ نائلہ کے ساتھ گھر پر ہی کھیل کر اپنا وقت گزار لیتی۔ باہر کی کسی بھی سہیلی کو اس کے گھر آنے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ کئی دفعہ ثانیہ کے ساتھ اس کی سہیلیوں کا رویہ اچھا نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اماں نے باہر اس کی سب سہیلیوں سے دوستی ختم کروا دی تھی۔ اس کی ایک ہی سہیلی تھی اور وہ نائلہ تھی، جو کہ اس کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ ثانیہ کے لیے نائلہ سے ملنا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ اپنے گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر نائلہ کے کوارٹر میں پہنچ جاتی۔ نائلہ کے ساتھ کھیلنے میں ثانیہ کے ابا اور اماں کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی نائلہ کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ ثانیہ کی ضد پر ہی نائلہ کو بھی ثانیہ کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ثانیہ سارا دن نائلہ کے ساتھ ہی رہتی اور اسی کے ساتھ کھیل کر اپنا وقت گزارتی۔ جتنی محبت ثانیہ نائلہ سے کرتی تھی، اتنی ہی محبت نائلہ بھی ثانیہ سے کرتی تھی۔ نائلہ بھی ہر وقت ثانیہ کی فکر کرتی رہتی۔ وہ ہر وقت اسے آنے والے خطرے سے بچا لیتی، کیونکہ ثانیہ سیدھی سادی سی تھی اور نائلہ کچھ ہوشیار چالاک تھی۔ وہ دنیا میں قدم رکھنے کے طرح طرح کے طریقے ثانیہ کو سکھاتی۔ نائلہ ہمیشہ ثانیہ سے کہتی کہ کسی پر بھی بہت جلدی یقین مت کیا کرو، دنیا بہت ظالم ہے، نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا زخم دیتی ہے کہ انسان پھر کبھی سنبھل نہیں پاتا۔ نائلہ اور ثانیہ دونوں میٹرک میں پڑھ رہی تھیں۔ ثانیہ کے گھر ویسے تو کسی کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، لیکن ثانیہ کے ستیلے چچا کا ثانیہ کے گھر میں آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا۔ ثانیہ کے ستیلے چچا کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بے حد غصے والا نظر آتا تھا۔ ثانیہ کی اماں اکرم سے بہت ثانیہ کو دور رکھتی تھی۔ وہ اکرم کو ایک آنکھ بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اکرم کیونکہ ثانیہ کے ابا کے ستیلے بھائی کا بیٹا تھا، اسی لیے ثانیہ کے ابا نے کبھی بھی اس میں اور ثانیہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ ثانیہ کے ابا اپنی بیوی کو بھی اکثر سمجھاتے، لیکن نہ جانے ثانیہ کی اماں جتنا اکرم کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا چاہتی، اتنا ہی انہیں اکرم سے بیزاری سی ہونے لگتی۔ نہ جانے انہیں اکرم پسند کیوں نہ تھا۔ چچا کا چھوٹا بیٹا فیضان ایک نمبر کا لوفر اور نکما لڑکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ثانیہ کی اماں کو ان کا اپنے گھر میں آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ثانیہ کی اماں اپنے شوہر سے کہتی کہ ان دونوں کی آنکھوں میں مجھے حیا نظر نہیں آتی۔ ثانیہ کی اماں ان کا گھر میں آنا جانا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ فیضان تو بالکل ہی ناکارہ اور نکما لڑکا تھا، جبکہ اکرم پھر بھی اپنے باپ کا کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا نظر آتا، لیکن وہ اپنے غصے اور بدتمیزی والے لہجے کی وجہ سے ثانیہ کی اماں کے دل سے اتر چکا تھا۔ ثانیہ کے ستیلے چچا اپنے بڑے بیٹے اکرم کے لیے کئی دفعہ ثانیہ کا ہاتھ مانگ چکے تھے، جبکہ ثانیہ کی اماں کئی دفعہ صاف انکار کر چکی تھی۔
ثانیہ کی سوتیلی چچی کو ثانیہ کی اماں کا انکار ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتی کہ کب ثانیہ کے ابا ثانیہ کے لیے ہاں بولیں اور اس کے نکمے اور ناکارہ بیٹے ساری جائیداد کے اکیلے وارث بن بیٹھے۔ ثانیہ کی چچی کے دل میں چھپی ہوئی لالچ اس کی زبان سے اکثر پھسلتی دکھائی دیتی تھی۔ ثانیہ کی چچی اکثر باتوں باتوں میں ثانیہ کی اماں سے ایسی باتیں بول جاتی جس سے اس کے لالچی ہونے کا ثبوت مل جاتا تھا۔ ثانیہ کی اماں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی سیدھی سادی سی ہے، اسے چلاکی ہوشیاری نہیں آتی۔ آپ کی سوتیلی بھابھی بہت تیز ترار اور چلاک عورت ہے، مجھے اس کا ثانیہ کے ارد گرد منڈلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ثانیہ کے ابا ہمیشہ اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ تمہاری ایک ہی ایک بیٹی ہے، اس لیے تم اسے لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی ہو۔ تمہارا فکر مند ہونا بھی وجہ ہے۔ وہ ہمیشہ ہنسی مذاق میں بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ثانیہ نے اب میٹرک کے امتحان پاس کر دیا تھا۔ ثانیہ کے ابا کو ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ تبھی ثانیہ کے ابا نے اپنے سوتیلے بھائی سے کہا کہ کچھ دن وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ان کے گھر پر آ کر رہنے لگے۔ یہ بات ثانیہ کی اماں کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ثانیہ کی اماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اور ثانیہ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کسی کو بھی ہمارے پاس چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ڈرائیور، نوکر چاکر سب موجود ہیں، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثانیہ کے ابا جانتے تھے کہ ثانیہ کی اماں ان کے سوتیلے بھائی اور بھابھی کو پسند نہیں کرتی۔ ثانیہ کے ابا جانتے تھے کہ ثانیہ کی اماں ان کے سوتیلے بھائی اور بھابھی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اس کے ابا ان کو گھر چھوڑ کر جانے کے لیے بضد تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد کسی ایک کو تو کاروبار کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی، اور وہ اپنے کاروبار کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے ثانیہ کے ابا نے اپنے سوتیلے بھائی کو فون کر کے لاہور سے اسلام آباد بلا لیا تھا۔ ثانیہ کی اماں اس بات پر راضی ہوئی تھیں کہ پوری فیملی نہیں آئے گی، صرف آپ کا چھوٹا بھائی ہی یہاں آ کر رہے گا، لیکن یہ کہاں لکھا تھا کہ اگر ثانیہ کے چچا اسلام آباد آتے تو چچی یا ان کے بچے پیچھے رہ جاتے۔ وہ تو پہلے ہی لالچی عورت تھی، ہر وقت اسے پیسے کی ہوس رہتی تھی، وہ کیسے اتنا حسین موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ ثانیہ کے ابا نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اکیلے ایک ماہ کے لیے اسلام آباد اپنی بھابھی کے پاس آ کر رک جاؤ، لیکن ثانیہ کے چچا جب اسلام آباد آئے تو ساتھ میں اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اٹھا لائے تھے۔ ثانیہ کی اماں کا پارا تو انہیں دیکھتے ہی آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ غصے سے اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ دیکھا، وہی بات ہوئی نا، وہ لالچی عورت بھی اب ایک ماہ تک یہیں پر رکنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ثانیہ کی اماں بے حد غصے میں تھی۔ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار اپنے شوہر سے کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ پھر ان لوگوں کو یہاں چھوڑ جائیں، میں کچھ دن کے لیے اپنی اماں کے یہاں چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو یہاں لے کر زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ ثانیہ کے ابا نے بہت ہی منت سماجت سے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا کہ وقت کی نزاکت کو سمجھو، اب وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو لے آیا ہے تو کیا میں بڑا ہونے کے ناطے سے یہ کہہ دوں کہ ان کو واپس چھوڑ آئے؟ اب کچھ دن انہیں یہیں پر رکنے دو، گھر کی حکمران تو تم ہو، سب کچھ تمہارے مطابق ہونا ہے، تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مگر ثانیہ کی اماں کو ثانیہ کے چچی کی چالاکیوں سے خوف آتا تھا۔ وہ جس قدر چالاک اور مکار عورت تھی، ثانیہ کی اماں اس کے بارے میں سوچتی تو پریشانی میں آ جاتی تھی۔ اپنے شوہر کے سمجھانے پر ثانیہ کی اماں نے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بیوی بچوں کو واپس لاہور چھوڑ آئے، کیونکہ میں ایک ہفتے سے زیادہ آپ کی بھابھی اور اس کے بچوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ ثانیہ کے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا، اسی لیے ایک ہفتے یہاں رکنے کے بعد جب تمہارا لاہور کا چکر لگے تو انہیں لاہور واپس چھوڑ آنا، تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ ثانیہ کے ابا نے اپنے سوتیلے بھائی کے ہاتھ کاروبار کے کاغذات پکڑاتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت ہی محنت اور لگن سے اپنے کاروبار کو پروان چڑھایا ہے، اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم بھی اسے اتنی ہی محنت اور لگن سے سنبھالو گے۔ ثانیہ کے چچا نیک دل انسان تھے، وہ کبھی بھی کسی قسم کی لالچ نہیں دکھاتے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کر
اکثر ایسی بات بول جاتے جو ثانیہ کی اماں کی برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب ثانیہ کے ابا بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ثانیہ کے چچا اور چچی بھی ان کے پاس اسلام آباد میں ہی رہنے لگے۔ 1 ہفتے سے اوپر ہونے کو تھا، لیکن ثانیہ کی چچی گھر واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثانیہ کی اماں نے کئی دفعہ اپنے دیور کو بہانے سے کہا کہ اب بچوں کو گھر چھوڑ آئیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اپنی بھابھی کو کوئی نہ کوئی بہانہ سنا دیتا اور لاہور جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اکثر ثانیہ کی اماں کی اپنے شوہر سے بات ہوتی تو وہ اس بات کا گلہ کرتی دکھائی دیتی تھی کہ آپ کی بھابھی نے تو یہیں ڈیرا جما رکھا ہے، وہ تو واپس لاہور جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کھلی دولت خرچ کرنے کو ملتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہے جو واپس اپنے غریب خانے میں جائے۔ ثانیہ کے ابا اسے سمجھاتے کہ کچھ دیر اور برداشت کر لو، پھر میں واپس آ جاؤں گا، تو آخرکار انہیں اپنے گھر ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ثانیہ کی چچی کی فرمائشیں ہر وقت رہتی تھیں۔ جائیداد تو پہلے ہی ثانیہ کے نام تھی، اسی لیے ثانیہ کی اماں کو اس بات کی تو فکر نہ تھی، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہر وقت رہتی تھی۔ اسے برائی اور اچھائی میں فرق ہی نہیں معلوم تھا۔ ضرورت سے زیادہ سیدھا ہونا بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، اس بات کا ڈر ہر وقت ثانیہ کی ماں کو رہتا تھا، کیونکہ فیضان اکثر ثانیہ کے ارد گرد منڈلاتا نظر آتا۔ وہ ہمیشہ ثانیہ کے قریب قریب رہنے کی خواہش میں رہتا تھا، اور یہ بات ثانیہ کی اماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اکثر اس بات پر ثانیہ کی اماں فیضان کو ڈانٹ دیا کرتی تھی، اور فیضان دل میں غصہ رکھے کسی نہ کسی چیز کو توڑ کر اپنا غصہ نکال لیتا تھا۔ ثانیہ کی اماں ان لوگوں سے عاجز آ چکی تھیں۔ آج ثانیہ کے ابا کی واپسی تھی۔ گھر کو بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ثانیہ کے ابا کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ثانیہ کے ابا نے واپس آنے سے پہلے ثانیہ اور اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ ان کے لیے کیا لے کر آؤں۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ثانیہ کے ابا نے بتایا کہ ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب وہ پاکستان پہنچ کر ہی بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ کے ابا نے فون بند کر دیا تھا۔ 12 گھنٹوں کا سفر طے کر کے ثانیہ کے ابو کو واپس پاکستان اپنے گھر آنا تھا، لیکن وہ 12 گھنٹے ساری زندگی کا انتظار بن گئے۔ جس جہاز میں ثانیہ کے ابا سفر کر رہے تھے، بدقسمتی سے وہ جہاز کریش ہو گیا اور ثانیہ کے ابا کسی حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ جو انتظامات ان کے آنے کے لیے کیے گئے تھے وہی اس کی آخری رسومات ثابت ہوئے۔ ثانیہ کی اماں نے اپنے شوہر کے جانے کا بہت گہرا صدمہ لیا۔ جب انہیں اپنے شوہر کی موت کا پتہ چلا تو ثانیہ کی اماں سے یہ خبر برداشت نہ ہوئی اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ثانیہ کی اماں اب چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ ثانیہ کے ابا کی آخری رسومات کو ادا کرتے ہوئے سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اب ساری جائیداد کی اکیلی وارث ثانیہ تھی۔ ثانیہ کی اماں بستر پر آ گئیں۔ نہ وہ چل سکتی تھیں نہ بول سکتی تھیں، اور خود سے تو وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک محتاجی بھری زندگی ثانیہ کی اماں کے نصیبوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ وہ ماں جو ہر وقت اپنی بیٹی کا سایہ بنے اس پر چھاؤں کیے رکھتی تھی، اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ طرح طرح کے ظلم دیکھتی۔ ثانیہ کی چچی نے ثانیہ پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس نے اپنے ظلموں کی انتہا کر دی تھی۔ ثانیہ بیچاری ہر وقت روتی رہتی۔ سرونٹ کوارٹر جو کہ ڈرائیور کو دے رکھا تھا، وہ کوارٹر خالی کروایا گیا اور اس میں ثانیہ کی اماں اور ثانیہ کو شفٹ کر دیا گیا۔ پورے گھر پر ثانیہ کی چچی کا قبضہ ہو گیا۔ چچا بیچارہ پہلے ہی اپنی بیوی سے ڈرتا تھا، وہ تو ڈر کے مارے اپنی بیوی کے آگے زبان تک نہیں کھولتا تھا۔ سارا کاروبار چچا اور اکرم کے ہاتھ میں تھا، لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ ہونے کے باوجود بھی ثانیہ کے ابا کی وصیت کے مطابق وہ اپنی مرضی سے کاروبار میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے حقدار نہیں تھے۔ جو کچھ بھی خرچ کرنا ہوتا یا روپیہ پیسے کی ضرورت ہوتی تو انہیں ثانیہ کے وکیل کی اور ثانیہ کی اجازت لینی ہی پڑتی تھی، اور یہ بات ثانیہ کی چچی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام لگ جائے اور سارے کاروبار کا واحد اور اکیلا وارث ان کا بیٹا اکرم بن جائے۔ وہ تو پہلے دن سے ہی ثانیہ کا رشتہ مانگنے کے پیچھے پڑی تھی۔
اب اس کے پاس حسین موقع تھا۔ ثانیہ کی اماں نہ چل پھر سکتی تھی نہ بول سکتی تھی۔ وہ صرف اپنی نگاہوں سے اپنی محبت کا اظہار اور اپنے غصے کا اظہار کرتی نظر آتی تھی۔ ثانیہ کی چچی اس کی ماں کے سامنے ہی اس کے ساتھ بے حد ظلم کرتی، اس کی پڑھائی چھڑوا دی گئی، اس کو مارتی پیٹتی اور اس قدر دباؤ رکھتی کہ ثانیہ کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ مسکرانا ہی بھول چکی تھی۔ مہینہ شروع ہوتا تو وکیل صاحب کے گھر میں ایک چکر لگتا، ثانیہ کو سمجھا بجھا کر وکیل کے سامنے پیش کیا جاتا اور اس کی چچی سائی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ وکیل کے سامنے تو وہ اس پر جان نچھاور کرتی نظر آتی تھی اور ثانیہ کی اماں بھی وکیل سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ خود ہر چیز سے قاصر تھی۔ وکیل بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ثانیہ کی چچی کس قدر مکار عورت ہے۔ وہ اتنی بات تو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، لیکن وہ اس حد تک ظلم و ستم کرے گی یہ بات وکیل بھی نہیں جانتا تھا۔ ثانیہ کا وکیل اس کے ابا کا بہت پرانا اور گہرا دوست بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا، ثانیہ جوان ہوتی گئی۔ اب ثانیہ کی چچی نے اس پر ظلم کر کر کے اسے اس قدر ڈرا دیا تھا کہ وہ اپنی چچی کی آواز سنتی تو تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ جس دن ثانیہ اپنی چچی کی کوئی بات نہ مانتی تو اس کی چچی ہنٹر کے ساتھ ثانیہ کی پٹائی کرتی نظر آتی۔ کبھی اس کے پاؤں پر گرم گرم سلاخیں لگاتی تو کبھی مار پیٹ کر اس کا جسم زخموں سے بھر دیتی۔ ثانیہ کی اماں اپنی بیٹی پر ہوتے ایسے ظلم دیکھتے ہوئے ایک دن اسے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ثانیہ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی، آنسو بہاتی، لیکن کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی کیونکہ ثانیہ کے اندر بولنے کی اور آواز اٹھانے کی طاقت کو اس کی چچی نے بہت بری طرح سے دبا رکھا تھا۔ وہ اپنی چچی کے اشاروں پر چلنے والی ایک مشین بن گئی تھی۔ اس کی چچی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتی، اس کی چچی حکم دیتی کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ کھڑی ہوتی۔ ثانیہ کی زندگی مشکلات سے بھر گئی تھی۔ وہ ان دنوں کو یاد کرتی جب اس کے ابا اس کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، جب وہ اس دنیا میں کھل کر سانس لے سکتی تھی۔ اب تو اسے سانس لینے کے لیے بھی اپنی چچی کی اجازت لینا پڑتی تھی۔ سب کچھ ثانیہ کو ہوتے ہوئے بھی ثانیہ خود سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی روادار نہ تھی، اور جس کا کچھ بھی نہیں تھا وہ ساری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ کے چچا اگر کبھی ثانیہ کی سائٹ لیتے بھی تو اس کی چچی اپنے شوہر کو 4 باتیں سنا کر چپ کروا دیتی۔ ثانیہ شروع سے ہی اپنے چچا زاد کو بھائی کہہ کر ہی بلایا کرتی تھی۔ ثانیہ جب بھی اکرم سے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی تو اکرم اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور اسے ہمیشہ دھتکارتا نظر آتا۔ اکرم کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے ثانیہ کی جان نکل جاتی تھی۔ وہ اکرم بھائی کرتی کرتی نہیں تھکتی تھی اور اکرم اپنی نفرت کا اظہار اسے ڈرا دھمکا کر کیا کرتا تھا۔ اکثر ڈرائیور انکل کی بیٹی نائلہ ثانیہ سے ملنے اس کے گھر آیا کرتی تھی۔ نائلہ تھی جو اس کی چچی کو شیشے میں اتار لیتی اور ثانیہ سے کچھ دیر مل کر اس کا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ثانیہ کی چچی کو نائلہ بہت پسند تھی، اسی لیے اس کا گھر آنا جانا عام تھا۔ نائلہ اکثر ثانیہ کو سمجھاتی کہ تم پڑھی لکھی ہو، میٹرک تو پاس کیا ہی ہوا ہے، اتنی تو سمجھ بوجھ رکھتی ہو کہ تم 14 سال کی ہو جاؤ گی تو یہ ساری جائیداد قانونی طور پر تمہاری ہو جائے گی، تو تم کیوں نہیں اپنے وکیل سے ان کی حقیقت بیان کرتے تاکہ وہ اس مکار عورت سے تمہاری جان چھڑوا دیں۔ ثانیہ ہمیشہ نائلہ سے کہتی کہ میں یہ سب کچھ کر بھی لوں تو چچی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ تم نہیں جانتی چچی کس طرح کے ظلم مجھ پر ڈھاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اکثر ثانیہ رو پڑتی اور اپنی اماں کو یاد کرنے لگتی۔ ثانیہ نائلہ سے کہتی کہ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جس طرح تم مخلص اور سیدھی سادی ہو، دنیا کو تمہیں توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میری ماں بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی۔ میری چچی نے مجھ پر ظلم و ستم اور سختیاں کر کے مجھے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا تو بہت دور کی بات، حق و سچ کی بات بھی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتی ہوں۔ اپنے دل کا حال ثانیہ ہمیشہ نائلہ سے بیان کر دیا کرتی۔ نائلہ اسے حوصلہ دیتی اور ہمیشہ مشکلات سے بھی بچا لیا کرتی تھی۔ نائلہ ثانیہ کو ہمیشہ کہتی
کہ اچھی ایک نہ ایک دن تمہاری زندگی میں بھی کوئی شہزادہ آئے گا جو تمہیں بیاہ کر یہاں سے لے جائے گا۔ یہ امید کی ایک کرن نائلہ نے ثانیہ کے دل میں جگاتی تھی۔ اب ثانیہ اکثر بیٹھی یہ سوچتی کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے اس جہنم سے نجات دلائے گا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی چچی نے اس کی اس امید کو بھی خاک میں ملانے کا پلان بنا رکھا ہے۔ ثانیہ کی چچی نے اس سے کہا کہ اب تم 14 سال کی ہونے والی ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ 14 سال کی ہونے تک میں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ ثانیہ نے شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے دل میں سوچا کہ چلو شادی ہو جائے گی تو اس ظلم سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت اس کی جان قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑے گی۔ تبھی ثانیہ کی چچی نے ثانیہ سے کہا کہ میں تمہارا رشتہ اپنے بڑے بیٹے اکرم سے کرنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنی چچی سے کہا کہ وہ ہمیشہ اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی آئی ہے اور اسے اکرم بھائی ہی کہہ کر بلاتی رہی ہے، اب کیسے اسے شوہر کی شکل میں قبول کر لے۔ ثانیہ کی چچی نے ثانیہ کو بہت مارا پیٹا، کئی دن تک اسے کمرے میں قید کر کے رکھا، کھانا پینا بند کر دیا، جب تک ثانیہ نے شادی کے لیے ہاں نہ کر دی۔ ثانیہ کی چچی نے اس پر ظلم و ستم کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ دوسری طرف اکرم بھی ثانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی اماں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکرم نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن وہ دل سے بالکل بھی ثانیہ کو اپنی بیوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبردستی کے اس رشتے میں بنتے ہوئے چچی نے زیادہ دیر نہ کی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، چاروں طرف خوشی کا سما تھا۔ تبھی ثانیہ کی چچی نے ثانیہ کو دلہن کا جوڑا دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری بارات آنے والی ہے، جلدی سے جوڑا پہن کر تیار ہو جائے۔ اور ثانیہ روتی رہی، چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ مجھے اکرم بھائی سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، میں کیسے ان کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی۔ ثانیہ کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ وہ شادی کر کے بھی اس جہنم میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے اپنے چچا کے آگے رو کر التجا کی کہ یہ ظلم ہونے سے مجھے بچا لیں، لیکن اس کے چچا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ثانیہ کی شادی اکرم سے زبردستی کر دی گئی۔ ثانیہ نے تو جینے کی آس ہی چھوڑ دی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ زندگی اسی کا نام ہے جو اس کی چچی نے اسے دے رکھی ہے۔ وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے ہی اسے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ 14 سال کی پوری ہوتی، اس کی چچی نے بہت ہی مکاری اور چلاکی سے اس کا نکاح اپنے بڑے بیٹے اکرم سے کر دیا تھا۔ ثانیہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ جس کمرے میں وہ قدم رکھتے ہوئے خوفزدہ ہوتی تھی، آج اسے دلہن بنا کر اسی کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے اس کی آنکھ کب لگ گئی، وہ گہری نیند سو گئی۔ اچانک سے آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلا۔ ثانیہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اکرم خود سے بھری نسوں سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کمرے میں لگے صوفے پر جا بیٹھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ ثانیہ کو گھورتا رہا۔ جب ثانیہ کو اس کے آنے کا احساس نہ ہوا تو خود سے اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے ثانیہ کے اوپر پھینکا۔ ثانیہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ اور کہتی، اکرم نے دھاڑتے ہوئے ثانیہ سے کہا، شوہر ہوں تمہارا، ابھی رات ہی تو تم سے نکاح کیا ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ خیر میں خود بھی تم جیسی احمق اور بے وقوف لڑکی کو بیوی تسلیم نہیں کرتا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ثانیہ کو دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ ثانیہ دلہن بنی کئی گھنٹے اپنے کمرے کے باہر روتی رہی۔ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اکرم کے کمرے سے زیادہ دور جاتی، اکرم کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور فیضان نے بڑی ہی کمینگی سے ثانیہ کو اپنے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ثانیہ چلانا چاہتی تھی
مگر اس کی آواز کو بند کر دیا گیا تھا۔ ثانیہ خوف کے مارے فیضان سے کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات اپنے دل و دماغ میں لاتی، اس کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑی نائلہ پر پڑی۔ وہ نائلہ کو دیکھتے ہوئے دوڑتی ہوئی نائلہ کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور نائلہ سے التجا کرنے لگی کہ خدارا مجھے فیضان سے بچا لو، فیضان کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تبھی نائلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ فیضان تمہارا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے دن سے ہی تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ نائلہ نے بتایا کہ نائلہ اور فیضان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی بھی کر لیں گے۔ فیضان نے ثانیہ کو بھابھی کہتے ہوئے پکارا تھا۔ ثانیہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اکرم نے مجھے آدھی رات کو کمرے سے دھکے دے کر نکال دیا اور کہا کہ میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ تبھی فیضان نے ثانیہ سے کہا کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ فیضان نے ثانیہ کو اکرم کی ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ جب ثانیہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اکرم بچپن سے ہی اس سے محبت کرتا ہے، فیضان نے بتایا کہ بھائی آپ سے بچپن سے ہی محبت کرتے تھے، لیکن تائی اماں نے ہمیشہ رشتہ دینے سے انکار کیا، تو وہ بات بھائی کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ بار بار دھتکارنے کی وجہ سے بھائی کے دل میں آپ کی محبت نفرت بن کر پروان چڑھنے لگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھائی آپ پر ہوتے ہوئے ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کرتا تھا۔ بھائی ہمیشہ اماں کے ساتھ جھگڑ پڑتا اور کہتا کہ آپ ثانیہ پر ظلم و ستم مت کیا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں ہمیشہ اکرم بھائی سے نظر بچا کر تم پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ یہ ساری حقیقت جانتے ہوئے ثانیہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ فیضان سے کہنے لگی کہ میں اکرم کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں؟ فیضان اور نائلہ نے ثانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور صبر سے تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فیضان نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی صبح ہی تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بھائی کے دل میں تمہارے لیے صرف دکھاوے کی نفرت ہے، وہ دل و جان سے تم سے محبت کرتا ہے۔ فیضان اور نائلہ نے مل کر ایک پلان تیار کیا۔ انہوں نے ثانیہ کو کمرے میں چھپا دیا۔ صبح ہوتے ہی جب اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ثانیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ پورا گھر ڈھونڈ مارا، لیکن ثانیہ اسے کہیں نہ ملی۔ اکرم پریشان ہو گیا تھا، اس نے پورا گھر دیکھ لیا تھا، لیکن ثانیہ کہیں پر بھی نظر نہ آئی تھی۔ تبھی فیضان نے ایک چھوٹا خط جو کہ ثانیہ سے لکھوایا گیا تھا اکرم کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے اور اماں کے ظلم و ستم برداشت کر کر کے وہ تنگ آ چکی تھی، اور بھابھی یہ خط آپ کے کمرے کے باہر چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہیں۔ اکرم نے جیسے ہی خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں چچی کے ظلم و ستم سہ کر تنگ آ چکی تھی، اب سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گی، لیکن آپ نے بھی مجھے دھتکارتے ہوئے اپنانے سے انکار کر دیا، اسی لیے میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، اسی لیے میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آپ سے دور جا رہی ہوں۔ جیسے ہی اکرم نے یہ خط پڑھا تو اکرم چیختے ہوئے رونے لگا اور فیضان کے گلے لگ کر کہنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں تو اسے اماں کے ظلم سے بچانا چاہتا تھا اور میں خود بھی اس پر ظلم کر بیٹھا۔ اکرم زاروں قطار رونے لگا تھا۔ تبھی ثانیہ نے آواز دیتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں۔ اکرم نے جیسے ہی ثانیہ کی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ ثانیہ کو دیکھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، میں نے آج تک تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، اور جب مجھے تمہارے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا اور میں کر بھی سکتا تھا تب میں نے بھی تمہیں دھتکارتے ہوئے کمرے سے نکال دیا۔ اکرم نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ثانیہ کو اس کا اصل مقام دلوایا۔ آج اکرم اور ثانیہ دونوں بہت خوش ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔